الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق خاص سے ہم آج کی ہفتہ وار روحانی محفل میں حاضر ہیں۔ روحانی محفل زندگی میں بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی جگہ مل جائے۔ روحانی محفل کس محفل کو کہتے ہیں؟ وہ محفل جو آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑ دے، اور جسم کا نہیں بلکہ روح کا رشتہ جوڑ دے، کیونکہ جسم کو فنا ہے نا۔ کربلا میں اس جسم کو کاٹا گیا، حسین کے روح کے رشتے کو نہ وہ کاٹ سکے، وہ اپنے رب سے کاملاً جڑا رہا۔ وہ رشتہ روح اپنے پروردگار سے، خدا تعالیٰ سے۔ تو اس لیے روحانی محفل ضروری ہے۔ مرشد بھی تعویذ کرنے والے کو نہیں کہتے، دم کرنے والے کو نہیں کہتے۔ یہ ثانوی سیکنڈری درجے کی چیزیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا حضور مجھے دم آتا ہے ڈنگ کا، تو میں اس کو کر دوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ دے سکتا ہے اسے چاہیے کہ فائدہ دے۔ میری بات سمجھائیے نہیں؟ تو یہ ایک ایسا علم ہے، روحانی علم، روحانی علاج اگر ہمیں آتا ہوتا ہے تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا کہ نفع پہنچائے مخلوق کو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ یعنی ایک ڈاکٹر ہے جس کو نسخے آتے ہیں علاج کے، لیکن وہ کسی کو نسخہ نہ دے، لکھ کے نہ دے، یعنی علاج نہ کرے، صرف تسبیح اللہ اللہ کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کی تسبیح تب مقبول ہوگی کہ جو اللہ نے اسے علم دیا ہے جس سے انسانیت کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ کرے، وہ بھی ساتھ ساتھ کرے۔ تو یہ جو راہ ہوتی ہے، اس راہ میں بعض اوقات ہمارے ہاتھ اٹھانے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے، کام تو اللہ نے کرنا ہے نا۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں نے اس دفعہ جب عمرے پہ میں گیا ہوں لاسٹ ٹائم، تو توکل کے لیے سمجھا رہا ہوں، ورنہ یہ بات کرنا کو مناسب نہیں ہے کہ میری 2-3 مہینے تنخواہ بند تھی، میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، میں گورنمنٹ امپلائی تھا، اس کے بعد میں پھر وہ پرماننٹ ہوا نا، وہ میرا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا۔ اب 2 مہینے انسان کے پاس تنخواہ بھی نہ آئی ہو، کوئی کام بندہ تو تنگ پڑ جاتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم سہولتوں کے عادی نہیں ہیں، ہم تو اہل فقر کی اولاد ہیں، تھوڑے پہ بھی گزارا کر لیتے، نہ بھی ہو تب بھی گزارا کر لیتے، لیکن دل میں تڑپ تھی حضور کی بارگاہ کی حاضری کی۔ اور سچ تو یہی ہے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں ادھر تڑپ بعد میں پیدا ہوتی ہے، ادھر حضور کے دل میں طلب پہلے پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا یہ فلاں غلام آ جائے، میرے پاس ملنے آ جائے۔ اور میں نے اس کو بارہا آزمایا، یہ ایسا ہی ہے۔ کئی دفعہ میری اپنی حاضری نہ ہو پا رہی ہو تو میں پہلے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اذن دیں، پھر جیسے اذن ملتا ہے فوری حاضری ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسے حالات میں جب انسان فائنینشلی اس طرح ویک ہوتا ہے، اور نہ ہمارا طریقہ ہے مریدوں سے سوال کرنا اور کسی سے کہنا، تو جمعے کا دن تھا تو میں نے دھوپ میں بیٹھا تھا، تو میں نے 1000 دفعہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، حضور آپ اذن دے دیں حاضری کا۔ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی تھے، ایک تڑپ بھی تھی، ایک طلب بھی تھی۔ بس پھر وہ اوکے ہو گیا نا اسی وقت۔ تو میں رات آیا ہوں، کسی سے میں نے کچھ نہیں کہا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے نا،
میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، یقین جانی. تو شام کے وقت ایک بچہ آیا ہے تو کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے آپ عمرے پہ جائیں، لیکن میرے پاس پورے پیسے نہیں، یہ 50,000 ہے. 50,000 میں تو عمرہ نہیں ہوتا نا، یہ آپ قبول فرما لیں. چلو اللہ نے تیرے دل میں پیدا کیا، رکھ دے، ٹھیک ہے. تو میں ابھی ادھر ہی بیٹھا ہوں تو مجھے ایک اور کال آ گئی. میں نے کسی کو نہیں کہا. انہوں نے کہا جی کہ 1,00,000 روپیہ میں پیش کرتا ہوں تو آپ نا عمرے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اب اس سے بھی نہیں ہونا تھا، انتظام تو زیادہ چاہیے نا. تو وہ ایک اور شخص کی مجھے ادھر ہی کال آ گئی، میں مصلی پہ بیٹھا ہوں. انہوں نے کہہ دیا باقی میں کر دیتا ہوں. اب میں گاڑی سٹارٹ کی، میں سبزہ دار رہتا تھا آپ کو پتہ ہی ہے. اب میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ دعا کر رہا ہوں یا اللہ. میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا، پہلی دفعہ گیا تھا والدہ کو لے کے گیا تھا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اس دفعہ گیا تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا، تو میں اکیلے جاؤں گا تو ان کے دل پہ کیا بیتے گی. پروردگار کرم فرما. تو آپ اندازہ کریں گے یہ آدھے گھنٹے کا رستہ ہے یہاں سے سبزہ دار. میں نے جیسے ہی دروازے کے آگے بریک لگائی نا، رستے میں کال آئی جا رہی تھی، میں کال نہیں اٹینڈ کرتا ڈرائیونگ کے دوران، نہ ہی کرنی چاہیے. جیسے بریک لگائی تو میں نے ایسے نکالا، ان نون نمبر تھا، تو میں تو اٹھاتا ہی نہیں ان نون نمبر نا، مجبوری ہے، اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے ساتھ. تو میں نے اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ آپ سے دعا کرائی تھی کوئی 3 مہینے پہلے، وہ میرا کام ہو گیا تھا تو میں نے آپ کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو میری ملاقات نہیں ہو پاتی. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں شاہ جی سے ملاقات کب ہوگی، تو وہ کوئی شیڈول سیٹ نہیں ہوتا. تو آپ کی امانت، اگر آپ اجازت دیں تو فلاں کے ہاتھ بھیج دوں آپ کو. میں کہا جی بھیج دیں. تو میں نے ابھی بریک جا کے لگائی، وہ ابو کا بھی انتظام ہو گیا اس پیسے میں. سمجھ آئی. اب ٹکٹوں کا تو انتظام ہو گیا، لیکن میرے پاس وہاں کے خرچے کے پیسے نہیں تھے، تو میں بالکل تھوڑے سے پیسے لیے اور وہاں چلا گیا. تو وہاں جاتے بیمار ہو گیا میں، فوڈ پوائزننگ ہوئی. وہ بچے تھے میرے ساتھ، وہ چٹپٹی چیزوں کے عادی تھے، میں تو اس طرح کی خوراک کا عادی نہیں. وہ کھایا تو وہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی. یہ درس یہ جو سمجھا رہا ہوں اس میں بہت بڑا درس ہے. تو وہاں پہلی میں نے دوائی لی تو وہ 265 ریال کی آئی، اتنی ہیوی دوائی. اب اس میں وہ پیچھے رہ گئے 500 ریال، وہ میں نے بچوں کو پکڑا دیے کھانے کے. میں نے کبھی اس میں دال کرو یا بکرا کرو، وہ آپ کا معاملہ ہے. 500 ریال میں فری ہو گیا خالی. شام کو مجھے شخص کی کال آئی، کہنے لگا حضور اپنا وہ اکاؤنٹ نمبر بھیجے، میں نے کچھ نذرانہ بھیجنا تھا. میں کہا نہیں یار میں تجھ سے ناراض ہوں، مجھے تیرے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سے ناراض تھا کسی وجہ سے. کہتا نہیں مجھے آپ معاف کریں تو آپ اکاؤنٹ نمبر دیں. میں نے کہا میرے پاس بہت ہیں، میں جن کا مہمان ہوں، میزبانوں کا کام ہے میرے سارے معاملات سنبھالنا، مجھے نہیں چاہیے. چاہیے ہوتے میں تجھے کہہ دیتا، مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس ہیں بہت زیادہ ہیں. بڑی اس نے منت سماجت کی. میں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں، میرے پاس. یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تھا. جن کے ہم مہمان ہیں وہ ہے تو سب کچھ ہے. ہر ایک کے سامنے پیٹ ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے نا. اس نے کچھ 10-15 دفعہ مجھے کہا. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس سے ناراض تھا کسی وجہ سے. تو اچھا کال بند کر دی. وہ جو میرے ساتھ تھا نا بچہ، اس نے اس کو کال کی، اس کو کہا اپنا اکاؤنٹ بھیج. اس نے اکاؤنٹ نمبر بھیجا، اس نے اس کو بھیج دیے پیسے، بھیج کے کہا یہ نا شاہ جی کو خدمت پیش کر دے. اب جب اس نے مجھے پیسے دیے، کافی سارے ریال تھے وہ، تو میں نے کہا اب تو بھیج ہی دیے خدا تعالیٰ. تو وہ دھکے سے دینا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی منشا ہے، اس کی رضا ہے اس کے اندر. وہ چاہتا ہے ہم قبول کر لیں کہ میں نے تو 10-12 دفعہ انکار کیا، لیکن وہ اسی بندے کے ذریعے بیچنا چاہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو، جو غلطی اس سے ہوئی تھی جس وجہ سے میں ناراض تھا. تو وہ میں نے وہ بھی قبول کر لی ہے. اس سے میں نے شاپنگ بھی کی، ادھر کھایا پیا بھی، ہوٹلنگ بھی ہم نے 7-8 دفعہ اچھے ہوٹلز میں کھانا بھی کھایا، ہوٹلنگ بھی کی، سیر و تفریح بھی، ہر چیز اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے. اپنی گاڑی لے کے وہاں ٹریولز کرتے رہے. سب کچھ کر کرا کے بھی، شاپنگ کر کے بھی کافی سارے پیسے بچ گئے. میں نے کہا نہیں بچا کے نہیں جانے، یہی تو امتحان ہے.
یہ ادھر کے لیے ملے تو بچا کے نہیں، وہ پھر ادھر ہی صدقہ و خیرات کی اور جیب خالی کر کے گھر آ گئے۔ پھر بچانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اسے میری ضرورتوں کا اتنا خیال پہلے سے ہی ہے تو پاکستان لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر جا کے جناب پیسے چینج کرا رہے ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے اس بندے کے لیے دعا کی تھی، اس کا کام بڑا ہوا تھا بڑے عرصے سے، میرے 2 بول منہ سے ادا ہوئے نا، لب ہی لے نا، اللہ نے وسیلہ بنایا، کام تو اس نے کرنا تھا، اور اس کے پیسوں کی ضرورت پڑنی تھی مجھے کئی مہینے بعد، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ وہ میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کے لیے دعا کی، وہ کام اس کا ہو گیا۔ اب اس نے میرے لیے پیسے علیحدہ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ پہلے دے دیتا تو میں نے پہلے ہی خرچ کر دینے تھے، یہ بھی خدا کا نظام سمجھے، وہ پہلے دیتا تو کہیں اور لگا دینے تھے نا، عین اس وقت اس نے دیے جب مجھے ضرورت تھی۔ تو اس سے ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیری ایک روٹی ہی کافی ہے، تیری ایک روٹی ہی، کہ جو روٹی تو نے کھائی اس کے بعد تو کوئی یوز نہیں نا، اس کے بعد کوئی مصرف نہیں، وہ غلاظت ہے، لیکن وہ تیرے پیٹ میں جانے سے پہلے ایک روٹی ہے، اس کی قیمت ہے، اور جس سے تو نے لی اس کو نفع پہنچا، ٹھیک ہے۔ روٹی سے پہلے وہ کس حالت میں؟ گوندا ہوا آٹا، گوندے ہوئے آٹے کو پیڑا بنا کے جس نے تندور میں لگایا اس کو بھی فائدہ پہنچا، اس کو تنخواہ مل رہی ہے اس کی، ہے نا۔ اس سے پہلے وہ خشک آٹا ہے منڈی میں پڑا ہوا، منڈی سے جو لینے جائے گا منڈی والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ جو روٹی اللہ نے تجھے کھلانی ہے وہ کتنے مرحلوں سے گزر رہی ہے اور کتنوں کو فائدہ دے رہی ہے، تیرے کھانے کے بعد تو اس کا کوئی یوز نہیں نا، تیرے کھانے کے بعد تو اس کا کوئی مصرف، کوئی استعمال نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو خشک آٹا منڈی سے لیتے ہیں، اس سے پہلے وہ کسی چکی پہ پڑا ہوگا گندم کی صورت میں، جس نے اس کو پیسا اس کو بھی فائدہ ہوا، اس نے اپنی پروفٹ لی، اس کا بھی بھلا ہوا۔ اس سے پہلے وہ چھٹی ہوئی گندم ہے، اور اس سے پہلے وہ خوشوں کے اندر پڑی ہوئی گندم ہے۔ تو جس ذمہ دار نے، جس کسان نے اس کو کاٹا ہے، یا جس مشین والے نے اس کو کاٹا، اس کا بھی بھلا ہو گیا، پھر کسان کا بھی بھلا ہو گیا، پھر جس نے اس کو اگانا چاہا، اس کے لیے ہل چلایا، اس کا بھی بھلا ہوا، پانی والے کا بھلا ہوا، حکومت کا بھلا ہو گیا، ان کو بل پہنچ گیا، کتنے لوگوں کو بھلا ہوا۔ ایک روٹی جو میں نے 6 مہینے 7 8 مہینے 10 مہینے بعد کھانی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو مشقت میں لگا دیا ہے، کتنے بندوں کو خدا نے مشقت میں ڈال دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کیوں؟ 6 7 8 مہینے بعد میرے بندے نے اس سے بننے والی ایک روٹی کھانی ہے۔ تو جو میرا رب میری آج کی ضرورت کے لیے 8 مہینے پہلے سے لوگوں کو مشقت میں لگائے ہوئے، ایک ضرورت کے لیے، تو جو دوسری ضرورت ہوگی اس کے لیے کسی کو اس نے مشقت میں نہیں ڈالا ہوگا، ضرور ڈالا ہوگا۔ ہمارے پیر و مرشد ایک مثال بیان کرتے ہیں، تو ان دنوں سرکار کا گھر شہر کے اندر تھا، یہ ہمارے سامنے ہوئی بات، یہ ہمارے سامنے نا، تو آپ عصر کے بعد کو ملنے آئے تو بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ میں صبح سے بیٹھا ہوں، ہر ایک کا ایک ٹائم شیڈول ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو صبح بیٹھتے ہیں 10 11 بجے سے لے کر عصر تک، تو عصر کے بعد کو آئے تو ناراض ہوتے ہیں کہ اس ٹائم اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، دن ڈال رہا ہے، معلوم نہیں یہ زندگی کا آخری دن ہو، تو خدا کے حضور حاضری دینی ہوتی ہے، اس ٹائم بھی لوگ آ کے تویز داغا دم کے لیے، تو فرماتے کہ مائی آ گئی عصر کی بات، تو میں نے کہا یار ہے مائی اور نہ کڈو، انہوں کو ایک ٹائم ہے آندا، انہوں نے کہا شاہ جی میں کڈنا نا، بس میری نکی جی ایک گل سن لو۔ تو سرکار فرماتے، میں نے کہا میں اس ٹائم تویز نہیں کرتا، انہوں نے کہا میں تویز نہیں کرانا ہی، دم بھی نہیں کرتا، میں دم بھی نہیں کرانا، با میری ایک نکی جی گل سن لو۔ کی گل ہے؟ آدھی میں سٹے لے کے آئی سے تے قبول فرما لو۔ تو حضور نے فرمایا بھی میں تو اس ٹائم ملتا ہی نہیں، تو پھر اس ٹائم کیوں آئی ہو؟ میں نے تو پہلے بندے کو کہا ہوا ہے دروازے پہ کہ اس ٹائم کسی کو نہ آنے دیا کرو۔ وہ کہتی حضور میں عصر کے وقت نہیں گھر سے نکلی، میں ظہر کے وقت گھر سے نکلی ہوں۔ تو جب گھر سے نکلی ہوں نا، پیدل آ رہی تھی، تو ہمارے گھر کے باہر ایک سٹے والا کھڑا ہوا تھا،
تو میرے دل میں آج نا میں شاہ جی واسطے سٹے لے کے جانی ہے. تو جب میں اس سے لینے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ سٹے سفر کافی 2 میل سفر ہے, تو وہاں جاتے یہ ٹھنڈے ہو گئے, مزہ ہی نہیں آنا. تو وہاں کو قریب سٹے والا ہوگا نا تو اس سے لے لوں گی. تو کہتی میں چلتی آئی 2-2.5 میل سفر ہے, تقریباً 3-4 کلومیٹر بن جاتا ہے, 2.5 میل سفر. کہتے چلتے درگاہ تک آ گئی, کوئی بھی سٹے والا نہ ملا. میں نے کہا میں تو قریب سے سٹے لینے تھے. اب میں پھر واپس گئی. کہتے واپس, تو وہ خاتون کہتی کہ میں واپس گئی, وہاں دوبارہ پھر اپنے گھر کے پاس سے سٹے لیے, دوبارہ پھر آئی, اتنے میں اثر ہو گئی ہے. تو حضور فرماتے میں نے وہ سٹے پکڑ لیے, رکھ لیے, لیکن میں سوچنے لگا کہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا سٹے کھانے کو. میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا سٹے کھانے کو, یہ کس کے لیے اللہ نے بھیجے ہوں گے. کہتے خیر میں نے گاڑی میں رکھوائے. مغرب ٹائم آپ چلے جاتے تھے گھر گئے تو زوجہ سے پوچھا آج کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا. ان کا ہاں سٹے کھانے کا بڑا دل کر رہا تھا. کہا اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے چھوٹے بھائی کو کال کی تھی کہ مجھے نا سٹے دے جائے, تو اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی سے چھٹی مشکل ملے گی تو میں نا رات کو دے جاؤں گا. تو کہا آیا دینے؟ کہا نہیں کوئی نہیں آیا دینے. انہوں نے تھیلا پکڑا, سٹے آگے رکھ دیے. کہا یہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ نے بھیجے. اب ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے, رونے لگ گئی. یہ کیا ماجرا؟ کہا یہ خدا تعالیٰ آپ کی اتنی ضرورت کا خیال کرتا ہے, وہ آپ سے اتنا محبت کرتا ہے, جو اس کو یاد رکھتا ہے وہ اس کو اتنا یاد رکھتا ہے کہ اس کی بالکل چھوٹی چھوٹی تمناؤں کا بھی خیال رکھتا ہے وہ. انہوں نے سنا تو وہ مصلی پہ گر گئیں اور سجدے میں رونے لگ گئیں کہ پروردگار تو ہم جیسے ادنا حقیر بندوں کی اتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے. ایک چھوٹی سی طلب میرے دل میں پیدا ہوئی. تو حضور فرماتے کہ جب وہ مصلی سے اٹھی نا تو میں نے انہیں کہا کہ آئندہ کسی چیز کی شدید طلب نہیں کرنی, کسی چیز کی شدید, کہ دیکھو خدا تعالیٰ کتنے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیتا ہے تمہاری ایک چھوٹی سی طلب کے لیے, کہ وہ مائی بیچاری پینڈے چ پائی رہی, آئی گئی. ہاں صرف اللہ نے تمہیں یہ چیز کھلانی تھی. تو آئندہ کسی چیز کی طلب نہیں کرنی, جس طرح وہ دے خوش رہنا ہے. کہ اگر تم طلب کرو گے اور چیزوں کی تو وہ اوروں کو بھی لگا دے گا مشقت میں, تمہاری ایک ضرورت کے لیے, تمہاری ایک خوشی کے لیے. تو میرے بھائیو یہ روح کا اللہ سے رشتہ ہے. کیا مرشد کا کام, میں نے آپ کو بات یہاں سے شروع ہوئی, تویز کر کے دینا نہیں ہوتا. یہ ثانوی چیزیں کہ یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم آپ کے بھلائی کے لیے کوشش کر لیتے ہیں, لیکن یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہے, یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ اس کا اوبلیگیشن نہیں ہے, یہ اس کا فریضہ نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ایک روحانی استاد ہے, وہ ایک روحانی معلم ہے, وہ آپ کا روح کا رشتہ اللہ سے قائم کر دے. روح کا رشتہ, روح کا رشتہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ کبھی آپ کے پاس ہر چیز ہوتی ہے اور کوئی اداسی کا سبب بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ اداس سے ہوتے ہیں. کبھی فیل کیا اس چیز کو؟ ایسا ہوتا ہے نا. کبھی آپ کے پاس ہر چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کا رونے کو دل چاہ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, بہت ہوتا ہے, میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روح کا جو اللہ سے رشتہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف. جس طرح بدن کی ایک خوراک ہے اس طرح روح کی بھی ایک خوراک ہے. بدن بھوکا ہو تو آپ کی توجہ باقی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے, آپ کی پوری توجہ ہوتی ہے کہ میں کھانے کا انتظام کروں. اسی طرح روح کی بھی ایک بھوک ہے, اللہ کی محبت, اس کا ذکر, اس کا شوق, اس کے حضور حاضری, یہ روح کی خوراک ہے. کلام اللہ, قرآن مجید کی تلاوت, یہ روح کی خوراک ہے. جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کے اندر سے اداسی نہیں جائے گی, اور جب آپ دیں گے 2 آنسو بہا لیں گے مصلی پہ اللہ کے حضور, دعا میں 2 آنسو بہا لیں گے, آپ کو سکون محسوس ہوگا. آپ کو یوں لگے گا مجھے سکون آ گیا, مجھے تسلی حاصل ہوگی, مجھے سیٹسفیکشن مل گئی, اطمینان مل گیا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ روح کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, روح کا رشتہ بولیے. تو میرے بھائیو اللہ آج کا یہ درس قبول فرمائے. جو میں ذکر کراتا ہوں اپنے ذکر قائم رکھیں. ذکر ہمیں خدا سے جوڑے رکھتا ہے. یاد
کہ ایک بندھن میں، کیا یاد کے ایک بندھن میں ہمیں جوڑے رکھتا ہے. تو بندہ کسی بندھن میں جڑا رہے تو پھر آسانی سے وہاں سے ٹوٹتا نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا بہت اوپر اوپر جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان کو لوگ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خود کو کسی بندھن سے باندھا ہوتا ہے، کتنا نڈر اور بے خوف ہو کے وہ پینٹ کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ بندھن ان کے پاس نہ ہو تو اتنی اونچائی پہ جا کے وہ بے خوف ہو کے کام کر سکتے ہیں؟ بولے نا. تو کسی بندھن میں ہم جب بن جاتے ہیں تو پھر ہم بے خوف ہو کے چل سکتے ہیں. شیطان، نفس، اس کے خطرات ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، کھینچتے ہیں انسان کو، مائل کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے خود کو کسی بندھن میں باندھے رکھنا ہے، اور وہ بندھن اللہ کی محبت کا بندھن ہے، اس کی یاد کا بندھن ہے. اس کے ساتھ بندھے ہوئے انشاءاللہ تعالی پھر خطرہ نہیں. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.